بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. Narrated Sa'id bin Jubair. I said to Ibn Abbas, Nauf al-Bakali claims that Moses, the companion of Qadir, was not the Moses of Bani Israel, but he was another Moses. Ibn Abbas remarked that the enemy of Allah, Nauf, was a liar. Narrated Ubay bin Ka'b. The Prophet said, once the Prophet, Moses, stood up and addressed Bani Israel. He was asked, who is the most learned man amongst the people? He said, I am the most learned. Allah admonished Moses, as he did not attribute absolute knowledge to him, Allah. So Allah inspired to him, at the junction of the two seas, there is a slave amongst my slaves who is more learned than you. Moses said, O my Lord, how can I meet him? Allah said, take a fish in a large basket and proceed, and you will find him at the place where you will lose the fish. So Moses set out along with his servant boy, Yusha bin Nun, and carried a fish in a large basket, till they reached a rock, where they laid their heads, that is, lay down, and slept. The fish came out of the basket, and it took its way into the sea, as in a tunnel.
So it was an amazing thing for both Moses and his servant boy. They proceeded for the rest of that night and the following day. When the day broke, Moses said to his servant boy, "Bring us our early meal. No doubt we have suffered much fatigue in this journey." Moses did not get tired till he passed the place about which he was told. There the servant boy told Moses, "Do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish." Moses remarked, "That is what we have been seeking." So they went back retracing their footsteps till they reached the rock. There they saw a man covered with a garment, or covering himself with his own garment. Moses greeted him. Al-Qadir replied, saying, "How do people greet each other in your land?" Moses said, "I am Moses." He asked, "The Moses of Bani Israel?" Moses replied in the affirmative, and added, "May I follow you so that you teach me of that knowledge which you have been taught?" Al-Qadir replied, "Verily, you will not be able to remain patient with me, O Moses. I have some of the knowledge of Allah which He has taught me and which you do not know, while you have some knowledge which Allah has taught you, which I do not know." Moses said, "Allah willing, you will find me patient, and I will disobey no order of yours." So both of them set out walking along the seashore, as they did not have a boat. In the meantime, a boat passed by them, and they requested the crew of the boat to take them on board. The crew recognized Al-Qadir and took them on board without fare. Then a sparrow came and stood on the edge of the boat and dipped its beak once or twice in the sea. Al-Qadir said, "O Moses, my knowledge and your knowledge have not decreased Allah's knowledge, except as much as this sparrow has decreased the water of the sea with its beak." Al-Qadir went to one of the planks of the boat and plucked it out. Moses said, "These people gave us a free lift, but you have broken their boat and scuttled it so as to drown its people." Al-Qadir replied, "Didn't I tell you that you will not be able to remain patient with me?" Moses said, "Call me not to account for what I forgot." The first excuse of Moses was that he had forgotten. Then they proceeded further and found a boy playing with other boys. Al-Qadir took hold of the boy's head from the top and plucked it out with his hands, that is, killed him. Moses said, "Have you killed an innocent soul who has killed none?" Al-Qadir replied, "Did I not tell you that you cannot remain patient with me?" Then they both proceeded, till when they came to the people of a town, they asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found there a wall on the point of collapsing. Al-Qadir repaired it with his own hands. Moses said, "If you had wished, surely you could have taken wages for it." Al-Qadir replied, "This is the parting between you and me." The Prophet added, "May Allah be merciful to Moses. Would that he could have been more patient to learn more about his story with Al-Qadir." हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-मसंदी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अम्र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ख़बर दी। वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे, वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे, बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया, तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है? उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फ़ारस और रूम के समुंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली ज़ंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने ज़ंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली ज़ंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है।
اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر، ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس میں لک غائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك